اس لیے کہ جب رب نے زندگی دی ہے تو رب نے گائیڈ لائنز بھی دی ہے. جب رب نے زندگی دی ہے تو رب نے کہا ہے زندگی کیسے گزاری جائے رب نے بتایا ہے. اور بتایا نہیں ہے زندگی گزارنے کے لیے رب نے بڑی گائیڈ لائنز بھیجی ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ لاسٹ گائیڈ بک کیا ہے؟ یہ آخری کتاب کیا ہے؟ ایک گائیڈ لائنز ہے. ابھی لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا تھا, ابھی کورونا کال کا زمانہ چل رہا تھا. اس وقت حکومت نے گائیڈ لائنز جاری کیا تھا. وہ گائیڈ لائنز کیا تھا؟ گائیڈ لائنز یہ تھا کہ 2 گز دوری اختیار کی جائے اور ماسک ضروری اختیار کیا جائے, اور اسی طریقے سے ہر کوئی ایک دوسرے سے ملے اور جلے نہیں. جب اس وقت موت کا ڈر ستا رہا تھا, موت کا خطرہ منڈلا رہا تھا, موت کا خوف ستا رہا تھا, اس وقت ہم حکومتی گائیڈ لائنز کو شوق سے اختیار کر رہے تھے, ماسک بھی لگا رہے تھے, دوری بھی بنا رہے تھے, جبکہ اپنا بھی ہوتا تھا, پرایا بھی ہوتا تھا, کسی سے نہیں ملتے تھے. کیوں؟ موت سے ڈر تھا. اور کیوں؟ حکومت کے گائیڈ لائنز پہ عمل نہ کرنے کا ڈر تھا کہ اگر عمل نہیں کریں گے حکومت ڈنڈا چارج کرے گی, حکومت ہمارے خلاف ایکشن لے گی. اس لیے ہم نے اس وقت خوب چاو سے حکومت کی باتوں پہ عمل کیا تھا. بالکل اسی طریقے سے رب کا بھی گائیڈ لائنز ہے, رب کے بھی اصول ہیں, رب کے بھی قوانین ہیں. وہ قوانین رب نے دنیا میں آنے سے پہلے, ہماری پیدائش سے پہلے اور ہمارے برت سے پہلے رب نے وہ گائیڈ لائنز بھیج دیا ہے. وہ گائیڈ لائنز کیا ہے؟ وہ گائیڈ لائنز آخری کتاب ہے, وہ قرآن ہے جو ہماری رہنمائی فرماتا ہے, وہ قرآن ہے جو ہماری گائیڈنگ فرماتا ہے, وہ قرآن ہے جو رب نے دے دیا اور کہا اے مسلمانوں, اے امت مسلمان کے چیالو, میں نے زندگی دی ہے اس لیے میں زندگی گزارنے کا فارمولا بھی دے رہا ہوں, میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی دے رہا ہوں, میں زندگی گزارنے کے گائیڈ لائنز بھی دے رہا ہوں. لہٰذا تم قرآن پر عمل کرنا, قرآن سے روشنی لینا, قرآن سے سبق سیکھنا. قرآن کہیں بھی آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گا. جائیے جس میدان میں بھی آپ جو طریقہ ڈھونڈنا چاہیں گے, قرآن ہر جگہ آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے گا اور دنیا میں رہنے کا سلیقہ بتائے گا. تو رب کے گائیڈ لائنز پہ عمل کریں. رب کا گائیڈ لائنز کیا کہتا ہے؟ رب کا گائیڈ لائنز کہتا ہے اے مسلمانوں, تم رب کی عبادت کی مشین ہو. کیا ہو؟ عبادت کی مشین ہو. رب نے ہمیں یوں پیدا نہیں کیا ہے بلکہ رب نے ہمیں اپنے لیے عبادت کی مشین بنایا ہے. جس طریقے سے کوئی انجینئر ایک مشین بناتا ہے اور پھر اس مشین کے قوانین بتاتے ہیں, بناتے ہیں, اصول بناتے ہیں, اور اس مشین کے ساتھ ساتھ جب آپ مشین خریدیں گے وہ کمپنی والے اپنا انجینئر بھی بھیجتا ہے اور کہتا ہے مشین لے لیے ہو, انجینئر بھی لیتے جاؤ. اس لیے کہ جب خود سے مشین اسٹارٹ کرو گے, مشین چلانے کی کوشش کرو گے, طریقہ معلوم نہیں ہوگا تو پھر مشین خراب ہو جائے گی اور تمہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. لہذا کمپنی والے مشین کے ساتھ ایک انجینئر دیتے ہیں. جنہوں نے مشین خریدا ہوگا انہیں معلوم ہوگا ایک انجینئر ساتھ آتا ہے. تو رب نے ہمیں بھیجا ہے اور رب نے ہمیں اپنی عبادت کا مشین بنایا ہے. اور ساتھ میں انجینئر کون ہے؟ انجینئر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عبداللہ کے لال ہیں, آمنہ کے لہتے جگر ہیں, عبد المطلب کے نور نظر ہے, آنکھوں کے تارے ہیں. یہ انجینئر ہیں, یہ وہ انجینئر ہیں جو روحانی علاج کرتے ہیں. یہ وہ انجینئر ہیں جو علاج کر کے ہمیں رب سے قریب کرتے ہیں. یہ وہ انجینئر ہیں جو گناہوں کا صفایا کرتے ہیں. یہ وہ انجینئر ہیں جو بتاتے ہیں کہ دنیا میں کس طریقے سے تمہیں اپنی مشین کا اسٹارٹ کیا جائے, اپنے مشین کو چالو رکھا جائے. تو یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن یہ گائیڈ لائنز ہے.
ہم سب رب کی مشین ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انجینئر ہیں. تو جی میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم سب رب کی عبادت کی مشین ہیں. رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. وہ کہ رب نے اپنی عبادت کا مشین ہمیں بنا دیا ہے کہ ہم جھکیں گے رب کے لیے, ہم نمازیں رب کے لیے پڑھیں گے, ہم اپنا کام رب کے لیے کریں گے. اور اسی طریقے سے جو انجینئر ہیں وہ ہمارے رسول ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی مشین لیتا ہے, مشین کے ساتھ ساتھ ایک انجینئر آتا ہے, اور انجینئر کے ساتھ ایک پمفلیٹ آتی ہے, ایک کتابچہ آتی ہے, ایک کتاب بھی ساتھ میں آتی ہے کہ مشین کو کیسے چلایا جائے, مشین کو کیسے جنریٹ کیا جائے, مشین کو کس وقت کیا دیا جائے, اس کتاب میں لکھا ہوتا ہے. تو یہ دنیا بتاتی ہے. اور آپ ادنا سی چیز ایک سیم خریدیں گے, اس میں بھی پتا ہے, اس کے ساتھ بھی ایک کتابچہ دی جاتی ہے, ایک چھوٹا سا لفافہ دیا جاتا ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے سیم کیسے چالو کرنا ہے, کسٹمر سے کیسے بات کرنا ہے, اور اگر سیم کے لیے کوئی شکایت کرنی ہو تو کس نمبر پہ ڈائل کرنا ہے. یہ دنیا بتا رہی ہے کہ ہر ایک چیز کے لیے ایک کتابچہ ضروری ہے, ہر ایک چیز کے لیے دستور ضروری ہے, ہر ایک چیز کے لیے قانون ضروری ہے. بالکل اسی طریقے سے جو قرآن ہے یہی تو کتابچہ ہے, جو قرآن ہے یہی تو اصول نامہ ہے, جو قرآن ہے یہی تو وہ کتاب ہے جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. سب پتہ چلا ہم رب کی مشین ہیں. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم جو مشین ہیں اس کے انجینئر ہیں. اور جو قرآن آخری کتاب ہے اس کتاب میں مشین کو کیسے چلایا جائے وہ دستور ہے, وہ طریقے درج ہے. اب ہم ان تینوں سے الگ ہو کے زندگی نہیں گزار سکتے. رب نے زندگی دی ہے تو ہم خود سے زندگی نہیں گزار سکتے. ہم چاہیں کہ ہم انجینئر کو مطلب رسول کو نہیں مانیں گے, نہیں ہو سکتا. رسول کو نہیں مانو گے گمراہ ہو جاؤ گے, رسول کو نہیں مانو گے تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی, رسول کو نہیں مانو گے کفر و شرک تک پہنچ جاؤ گے, رسول کو نہیں مانو گے تمہاری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا. رسول کو ماننا ضروری ہے, اس لیے کہ رسول ہماری زندگی کا انجینئر ہے. اور اسی طریقے سے قرآن سے بھی ہم جدا نہیں رہ سکتے. قرآن لاسٹ گائیڈ بک, یہ قرآن کیا ہے, یہ وہ کتاب ہے جو مشین کے ساتھ دی جاتی ہے. تو ہمیں دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے ہی رب نے ہماری ہدایت کے واسطے کتاب بھیج دیا ہے کہ دنیا میں جاؤ, قرآن پڑھو, دیکھو کس وقت تمہیں کیا کرنا چاہیے, قرآن سب بتائے گا. تو ہم رب کی مشین ہیں, حضور ہمارے انجینئر ہیں, اور قرآن قوانین کی کتاب ہے. ان تینوں چیزوں سے مل کر ہماری زندگی ہے. ان تینوں چیزوں سے, تینوں میں سے کسی بھی ایک چیز سے الگ رہ کر ہماری زندگی مکمل نہیں ہو سکتی, ادھوری ہو سکتی ہے, مکمل نہیں